جی میں ہوں پروفیسر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی وی۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم اس چیز کا انالیسس کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی ایک مظلوم سیاسی جماعت ہے، جیسا کہ پچھلے 6-7 ماہ سے عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے بارے میں اس چیز کو پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کی پارٹی پر ریاستی اداروں کی طرف سے یا دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اس چیز کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں انالائز کریں گے۔ 1996 میں عمران خان نے اپنی نئی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو اسٹیبلش کیا۔ اس وقت پاکستان میں محترمہ بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ بے نظیر صاحبہ نے عمران خان کو پولیٹیکل سٹیج پر ویلکم کیا اور پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما اعتزاز احسن صاحب نے بھی اپنے بیانات کے ذریعے اس چیز کو حوصلہ افزا قرار دیا کہ ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی میدان میں آ رہی ہے۔ امریکن ایمبیسڈرز نے بھی پاکستانی حکومت کو یہ میسج دیے کہ پی ٹی آئی کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ پولیٹیکل پارٹی کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے عمران خان کے کریڈٹ میں 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ اور شوکت خانم ہاسپٹل کی کنسٹرکشن ان کے کریڈٹ کے لیے موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ابتدا میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ عوامی پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور نئے الیکشنز کے بعد محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ برسر اقتدار آ گئے۔ نواز شریف صاحب کے 1996 سے لے کر 1999 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں پی ٹی آئی پر صرف ایک کیس بنایا گیا اور وہ تھا اینٹیک سٹونز کو باہر لے جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی زبردستی اس پارٹی کے ساتھ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اکتوبر 1999 میں جب پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا اور وہ نعرہ تھا نو نواز شریف نو بے نظیر، یعنی کہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو اس نے ہر کوشش کر کے ملک سے باہر بھجوا دیا۔ نواز شریف جدہ چلے گئے اور محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے لگ پڑیں۔ اس دوران پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کو لاہور کے گورنر ہاؤس سے اریسٹ کر لیا گیا اور وہ پرویز مشرف کے تمام سالوں میں وہ جیل میں ہی بند رہے۔ پرویز مشرف کے ساتھ شروع میں عمران خان نے تعاون کی پالیسی اپنائی، لیکن جب سیٹوں کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہوا تو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ پرویز مشرف آنے والے الیکشنز میں انہیں 100 سے زیادہ سیٹوں کی گارنٹی دیں، لیکن پرویز مشرف 8 یا 10 سیٹوں کے لیے رضامندی کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ 2002 کے الیکشنز میں عمران خان کو پرویز مشرف کا تعاون جب حاصل نہ ہو سکا تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے۔ پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایک جمہوری پارٹی یعنی سیاسی پارٹی کیو لیگ کا سہارا لیا، تو اس کے بعد عمران خان نے پرویز مشرف کے خلاف بیانات جاری کرنا شروع کر دیے۔ تو اس کے باوجود ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریاستی تشدد یا اداروں کی طرف سے کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا۔ عمران خان کو کھلی چھٹی تھی کہ وہ پرویز مشرف کی پالیسیز کے ناقد بنتے رہے اور وہ ہر ٹی وی پروگرام میں پرویز مشرف کو اور ان کی پالیسیز پر تنقید کرتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس دوران ملک میں دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ تیز ہو گئی۔ بہت سارے سیاسی اور عوامی اجتماعات پر دہشت گردوں نے عام لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اس دوران
پیپلز پارٹی کی رہنما بینظیر صاحبہ نے وطن واپسی کا قصد کیا تو سانحہ کارساز ہوا، جس میں پیپلز پارٹی کے 100 سے زیادہ ارکان شہید ہوئے اور بینظیر کے جو قافلہ تھا اس میں رات 2 بجے بم کا دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ چند مہینوں بعد دسمبر میں بینظیر صاحبہ کی راولپنڈی میں شہادت کا واقعہ ہو گیا، اور الیکشن کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے تو ارادتاً اور قصداً اس چیز کا مظاہرہ کیا کہ کوئی سیاسی گرفتاری نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے برے سے برے سیاسی دشمن کو بھی معاف کیا اور مفاہمت کی پالیسی اپنائے رکھی۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب پر کسی قسم کا کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا، ان پر کوئی مقدمے نہیں بنائے گئے اور ان کو اپنے رائے کے اظہار میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت 2013 تک چلی اور اس کے بعد محترم نواز شریف صاحب کی حکومت قائم ہوئی پی ایم ایل این کی۔ اس دور میں یہ جو 2013 کا الیکشن تھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دوران بھی کئی سیاسی جماعتوں پر طالبان اور دہشت گردوں کے حملے ہوئے۔ اے این پی خاص طور پر ایک ایسی جماعت تھی کہ ان کے بہت سارے سیاسی جلسوں پر الیکشن کے دوران بم دھماکے کیے گئے۔ ہارون بلور کی شہادت ہوئی اور میاں افتخار احمد کا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بھی بم دھماکے میں شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کئی سیاسی کارکن جو ہیں ان کو بھی بم دھماکوں میں شہادت کا مرتبہ ملا، لیکن پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس پر کسی قسم کا کوئی سوسائڈل اٹیک یا بم دھماکے نہیں ہوئے۔ 2013 سے لے کر 2018 تک نواز شریف کی حکومت میں عمران خان کو بطور سیاسی جماعت پھلنے پھولنے کا بہت موقع ملا، خاص طور پر 2014 سے آنورڈ جب ریٹائرڈ جنرل ظہیر الاسلام اور سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احمد شجاع پاشا کے تعاون کی وجہ سے عمران خان نے دھرنا دیا تو عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی جماعت بن گئی۔ ان کو ہر طرح کا تعاون میسر رہا اور ان کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ فروٹفل ثابت ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن 2018 تک نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں پر بہت سارے مقدمے بنائے گئے، جن میں پاناما کیس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اقامہ کی بنیاد پر 2017 میں نواز شریف کی حکومت یا نواز شریف کو ایز اے پرائم منسٹر اقتدار سے الگ ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت کا قیام ممکن ہوا اور اس میں 3 چھوٹی جماعتوں کو بھی اتحاد میں شامل کیا گیا، جس میں کیو لیگ، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی شامل تھیں۔ عمران خان جیسے ہی اقتدار میں آئے، انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کو کچلنا شروع کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی پر مقدمے بنائے گئے، رانا ثناء اللہ پر منشیات کا کیس بنایا گیا، حنیف عباسی کو جیل میں ڈالا گیا، پیپلز پارٹی کی فریال تالپور پر مقدمے بنائے گئے، پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سید خورشید شاہ پر بہت سارے مقدمے بنائے گئے، ڈاکٹر عاصم حسین ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، اور نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اراکین اور رہنماؤں پر ظلم و تشدد ہوا اور جھوٹے مقدمے بنائے گئے، بلکہ میڈیا پر بھی سخت سے سخت پابندیاں لگائی گئیں۔ بہت سارے میڈیا پرسنز کو اپنا پروگرام جاری رکھنے کی اجازت نہ مل سکی، جس میں حامد میر صاحب کا کیپٹل ٹاک جو ہے وہ بھی بند ہو گیا۔ ابصار عالم جو ہیں ان کی بھی نوکری گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک قانون پاس کیا جسے پیکا کا قانون کہتے ہیں، جس میں صحافت اور صحافیوں پر بہت ساری پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ لیکن جو ہی عمران خان صاحب عدم اعتماد کے ذریعے
حکومت سے فارغ ہوئے، انہوں نے دفاعی اداروں اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات جاری کرنا شروع کر دیے، اور ان کے دو رہنماؤں کو مختلف مواقع پر گرفتار کیا گیا، جس میں شہباز گل صاحب اور اعظم سواتی صاحب شامل ہیں۔ اس سے قبل شیریں مزاری صاحبہ کو بھی اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ تو یہ 3 ایسے واقعات ہیں، یعنی شہباز گل صاحب کی گرفتاری، اعظم سواتی کی گرفتاری اور شیریں مزاری پر کچھ مقدمات بنائے گئے، جن کی بنا پر عمران خان اور پی ٹی آئی والے ہر وقت اب یہ شور کرتے ہیں کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کسٹوڈین ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے کارکنوں کو زبردستی جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اگر ہم تاریخی طور پر، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سارا معاملہ پیش کیا ہے، تو انالیسز کریں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے قیام سے لے کر اب تک کسی بھی قسم کے ظلم، کسی بھی قسم کے تشدد کا سامنا نہیں رہا، بلکہ اپنے دور حکومت میں مخالف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں پر اور صحافت کے لوگوں پر پی ٹی آئی نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی طور پر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس پر کوئی خاص ریاستی تشدد نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر بھی اس طرح کا تشدد ہونا چاہیے جس طرح کے دوسری پارٹیوں کو سامنا کرنا پڑا، صرف ہم حقائق کو درست طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جو الزام ہے کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ ہماری یہ رائے ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی پر ریاستی اداروں کی طرف سے یا مخالف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جھوٹے مقدمے نہیں بنانے چاہیے، اور نہ ہی مخالفین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے چاہیے۔ شکریہ۔